آنے والے 5-10 دن میں 8 دن میں کوئی طویل مدت کا امن معاہدہ دیکھ سکیں گے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جنگ جاری رکھنی ہے ایران کے خلاف، بٹ بائی ادر مینس. 53 سے لے کے چند سال پہلے تک امریکہ اور کوریا کے درمیان امن معاہدہ نہیں ہوا. سیز فائر ہوا مگر امن معاہدہ نہیں. ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی کوئی گارنٹی نہیں، اسرائیل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے، اور اصل میں تو ایران وہ گارنٹی مانگ رہا ہے. I think وہ 100% کریکٹ، وہ دوبارہ کریں گے. ایبسلیوٹلی. اسرائیل نے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف ہم ویسٹ بینک غازہ کے اندر تمام ریزسٹنس کو بالکل ختم کر دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں پوری پاپولیشن ہی تباہ و برباد کیوں نہ کرنی پڑے. ویسٹرن میڈیا کو میں جب پڑھتا ہوں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں اس وقت ڈیسیژن پاور نہیں ہے کسی کے پاس. اس وقت بیسکلی ایران کی گورنمنٹ IGRC کے لوگ چلتے ہیں. اٹس ویری ویری کلیئر. اکانومسٹ کی رپورٹ آپ دیکھیں، بڑا اچھا آرٹیکل انہوں نے چھاپا. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے نتیجے میں ایران میں رجیم چینج ہو گیا. ایران کے پاس یہ شاید آخری موقع ہے کہ وہ یہ ڈیل کرے کہ نیوکلیئر کو چھوڑیں، اور اس کے بدلے میں جو ان سے معاشی پابندیاں اٹھائی جائیں گی اس سے اپنی معیشت کو بلڈ کریں، دنیا میں تیل بیچیں. ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ہتھیار ہے ہی نہیں. ایران کے پاس جو یورینیم پڑا ہے وہ ویپنز گریڈ یورینیم نہیں ہے. آپ نیگوسیٹنگ پارٹی کو قتل کر دیں، اسیسینیٹ کر دیں، دس از اگینسٹ انٹرنیشنل لا. اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن سب سے طاقتور قوتیں کرنا شروع کر دیں تو ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ پیدا ہوگی. تو لوگ یہی کہیں گے کہ پھر گھر میں بندوق رکھو. سو آپ کا خیال ہے اگر یہ امن معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا یا اس میں یہ لیٹ ہو رہا ہے، ٹائم مزید لے رہا ہے، پرابلم از US ناٹ ایران؟ 100%. جس چیز پہ جو پاکستان میں 21 گھنٹے نیگوسیشن ہو رہی تھی، جس چیز پہ آ کے وہ نیگوسیشن ٹوٹی، وہ یہ تھی کہ امریکہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 سال کے لیے آپ نے نہیں کرنا، وہ کہہ رہے تھے 5 سال کے لیے نہیں کریں گے ہم. چلیے یہ بتائیں کہ اگر نیا ورلڈ آرڈر بنے گا تو اس میں پاورز کون سی ہوں گی، یا سپر پاور کون ہوگا؟ US ہی ہوگا یا چین ہوگا یا روس ہوگا؟ اگر کوئی فوج ہے جو ہمارا اور نیٹو کی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ رشین فوج ہے، تو وہ اس کو ایک میجر تھریٹ آج بھی تصور کرتے ہیں. تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگی اگر امن مذاکرات نہیں ہوتے، دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے، سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیوں وہ ڈیفنس پیکٹ بنا تھا؟ وہ بنا تھا جب اسرائیل نے قطر کے اندر بم مارا تھا، حماس کے لوگوں کو، نیگوسیٹرز کو قتل کیا تھا، اسیسینیٹ کیا تھا. 2 دن بعد، اس کے 2 دن بعد گلف کنٹریز نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان کے ساتھ کو پیکٹ بناؤ تاکہ ہم جو ہے معاملہ ٹھیک کریں. تو اٹس اونلی اگینسٹ اسرائیل؟ اٹس مینلی اگینسٹ اسرائیل. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں محمد اعظم. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں ایران اسلام آباد میں فوری طور پر مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیج رہا، امریکہ نے جاتے جاتے ایران سے ایسی کون سی شرط رکھی تھی جس پر اب سٹینڈ آف کی صورتحال ہے، اور وہ کون سا ملک ہے جو ان مذاکرات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ان مذاکرات کے نتیجے میں کیا جنگ مستقل طور پر رک جائے گی، یا پھر امریکہ اور اسرائیل نے کچھ اور بڑا پلان کر رکھا ہے؟ پیٹرو ڈالر اکانومی ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا آئندہ تیل عالمی مارکیٹ میں چائنیز کرنسی یوان میں بکے گا؟ اور سب سے اہم بات، پاکستان اس جنگ کے ختم نہ ہونے کی صورت میں ایسی صورتحال میں تو نہیں پھنس جائے گا جہاں ایک طرف پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ موجود ہو اور دوسری طرف پاکستان کے ہمسائے میں بارڈر پر ایران موجود ہو؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ یہ سب سوال ہم نے کیے ہیں پروفیسر ڈاکٹر تیمور رحمان سے. اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. ہیپی واچنگ. ڈاکٹر تیمور صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میں کہیں دیکھ رہا تھا چائنیز کہاوت ہے کہ اگر دشمن غلطی کر رہا ہو تو اسے روکتے نہیں ہیں، اینڈ لیٹ ہم میک دا مسٹیک. سو میرا خیال ہے شاید کہیں آپ کے دشمن غلطی کر رہے تھے تو آپ نے ٹور پکڑا اور آپ پاکستان سے باہر تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. جو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ جو پلاننگ کی اور ایران پر اٹیک کر دیا، سو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب 40 دن کی جنگ اور اس کے بعد اب لگ بھگ تیسرا ہفتہ ہے یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، کیا ہم آنے والے 5-10 دن میں 8 دن میں کوئی طویل مدت کا امن معاہدہ دیکھ سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ساری جنگیں ہوتی ہیں جہاں پہ فنڈامنٹل پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، جہاں ہاٹ وار ختم ہو جاتی ہے مگر اور شکلوں کے اندر وہی سیاست اور وہی اختلافات عرصے تک جاری رہتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ کورین وار بڑی امپورٹنٹ وار تھی، 50 to 53 ہوئی.
جس میں امریکہ نے لڑائی کی پہلے کورین فورسز کے خلاف اور پھر چائنا کے خلاف. چائنا نے اپنے ٹروپس بھیجے کراس دا بارڈر. 53 سے لے کے چند سال پہلے تک امریکہ اور کوریا کے درمیان امن معاہدہ نہیں ہوا. سیز فائر ہوا مگر امن معاہدہ نہیں ہوا. امریکہ ٹیکنیکلی وہ اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار ود نارتھ کوریا. اندازہ کریں 50 سال تک تو 60 سال تک بلکہ. تو مجھے جو لگ رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ آئی تھنک کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جنگ جاری رکھنی ہے ایران کے خلاف بٹ بائی ادر مینس. جو پہلے والی مینس تھیں کہ بھئی ہم ماریں توڑیں پندیں, اس میں انہوں نے کیلکولیٹ یہ نہیں کیا کہ اول تو ایران جو ہے وہ ریجن کے اندر جو یو ایس ایسٹس ہیں ان کو بھی مارے گا, اور جو قطر اور کویت اور مختلف یو اے ای وغیرہ کے اپنے ایسٹس ہیں ان کو بھی مارے گا, جس میں امریکہ کی کچھ اکنامک انوالومنٹ شامل ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کر کے پوری ورلڈ اکانومی کو ڈپریشن میں لے آئیں گے. تو یہ انہوں نے مطلب آئی تھنک کہ اتنے عقل مند لوگ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پاسبلٹی ہے بٹ دے ڈنٹ انٹرٹین اٹ سیریسلی. اس لیے اب وہ ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں سے وہ ان کے لیے میننگ فلی اور ایزیلی ریٹریٹ کرنا مشکل ہے. اور ٹرمپ کی جس کے ابھی 3 سال ہیں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میکسیملسٹ پوزیشن اس کی قبول کی جائے. ایرانین ڈیلیگیشن سے وہ چاہ رہا ہے کہ جو ان کی میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں کہ یورینیم کی جو آپ کے پاس ڈپازٹس ہیں وہ بھی آپ ہمیں دیں, اسٹریٹس آف ہرموز بھی آپ کھولیں, اس پہ آپ نے کوئی پول ٹیکس وغیرہ یہ وہ کلیکٹ نہیں کرنا, ہر بات ہماری قبول کریں. تو دیٹس ڈیفیکلٹ نا, کیونکہ بات یہ ہے کہ جنگ میں انہوں نے ایران کو نقصان تو خاصا پہنچایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایران کو وہ سبڈیو نہیں کر سکے. تو ایران بھی اس بات کو قبول اس وقت نہیں کر رہا. سو اس لیے اس وقت مجھے یہی لگ رہا ہے کہ دے آر لوکنگ فار اے اسٹریٹجی کہ ہاؤ ٹو ویکن ایران. دے آر ناٹ ریئلی لوکنگ کہ ہم جو ہے وہ اس میں کوئی بس اب امن کر لیں, لیٹس موو فارورڈ. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ایران کو مزید کمزور کیا جا سکے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو پھر جو ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی کوئی گارنٹی نہیں, اسرائیل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے, اور اصل میں تو ایران وہ گارنٹی مانگ رہا ہے. آئی تھنک وہ 100% کریکٹ, وہ دوبارہ کریں گے. ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکتوبر 7 سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ابراہیم اکارڈز کو توڑنے کے لیے. اس وقت سے اس کے بعد سے اسرائیل نے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف ہم ویسٹ بینک غازہ کے اندر تمام ریزسٹنس کو بالکل ختم کر دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں پوری پاپولیشن ہی تباہ و برباد کیوں نہ کرنی پڑے. انہوں نے جینوسائیڈ آلریڈی کمٹ کیا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ریجن کے اندر جتنی حکومتیں ہیں جو کہ ہمیں کسی حوالے سے ریزسٹنس پہلے دیتی آئی ہیں یا آج دے سکتی ہیں, ان سب کو ہم نے اڑا کے رکھ دینا ہے. وہاں پہ ہم نے رجیم چینج انٹروڈیوس کرانا ہے. اب آپ دیکھیں لیبیا اور شام اور یمن کے اندر وہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں. شام کے اندر گورنمنٹ گرانے میں اسرائیل کا کلیدی کردار ہے. سب کے سامنے نیتن یاہو نے خود آ کے انٹرویو ریکارڈ کر کے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. لیبیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیبین رجیم بھی ایک زمانے میں بڑی اینٹی زائنسٹ پوزیشن لیتی تھی. لیبنان کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ٹوٹلی ہم نیوٹرلائز کر دیں. تو دے ہیو میڈ اے پلان کہ ہم ساؤتھ لیبنان کو انویڈ کر کے تو لٹانی ریور تک اس کو آکیوپائی کریں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں, یہ 6th وار ہے ان کی لیبنان پر. اور آپ جانتے ہوں گے کہ 78 سے 82 تک انہوں نے ساؤتھ لیبنان کو, اور پھر 82 سے مزید انہوں نے آگے 2000 تک تقریباً پارٹس آف لیبنان کو آکیوپائی کر کے رکھا ہے. سو دے کین ڈو دیٹ اگین. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ دس از اے لانگ ٹرم تھنکنگ جو اسرائیل نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ایران کو اب ہم نے اس وقت گرا کے سانس لینا ہے. تو یہ پلاننگ اسرائیل کی ہے, یہ پلاننگ اسرائیل کی ہے, اور امریکہ بھی اس میں اس حوالے سے شامل ہے, کیونکہ امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے امریکہ کا جو بڑی اسرائیل جو ہے نا ریجن کے حوالے سے سوچتا ہے, اور امریکہ جو ہے نا وہ گلوبل پالیٹکس کے حوالے سے سوچتا ہے. گلوبل پالیٹکس میں آپ کو کئی ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو جو میجر تھریٹ ہے وہ رشیا اور چائنا سے ہے, اور وہ رشیا اور چائنا کے بلاک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور کلینچ کرنا چاہتے ہیں تمام امپورٹنٹ را مٹیریلز کو, اسٹریٹجک مٹیریلز کو, جس میں آئل گیس بھی اوبیسلی شامل ہے, اور جس کے اندر ریئر ارتھ منرل شامل ہیں جو اے آئی کے لیے ضرورت. ایران بہانہ ہے اور رشیا اور چائنا نشانہ ہے.
ویل سیڈ, دیٹس اے نائس وے آف پٹنگ اٹ. اب آپ دیکھیں نا کہ ایران سے پہلے انہوں نے کون سا حملہ کیا؟ انہوں نے کیا وینزویلا پہ, جو چین آئل لے رہا تھا وہاں سے. ایگزیکٹلی, چائنا. اور وہ نے خود کہا کہ بھئی ہم کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے چین کو تیل بیچے, ہم یہ الاؤ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہیمسفیئر سے چائنا کو تیل جائے. تو انہوں نے وہ حملہ کیا, پریزیڈنٹ کو کیپچر کر لیا, پھر گورنمنٹ سے کہا کہ بھئی ہماری بات مانو, ہاسٹیج لے لیا نا, کڈنیپ کر کے ہاسٹیج لے لیا. انہوں نے کہا جی آپ نے چائنا کو تیل نہیں بیچنا, آپ نے کیوبا کو تیل نہیں بیچنا. وینزویلا نے کہا اوکے. انہوں نے کہا اب ہم تیل نہیں بیچیں گے. پھر نیکسٹ انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم گرین لینڈ ٹیک اوور کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اب میں خاص طور پہ آپ سے اس لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بڑا ایکسٹینسولی ایران کا دورہ کیا ہے, اور آپ نے وہاں کی سیاست کو, کلچر کو, وہاں کے گورنمنٹ سٹائل کو صرف میرا خیال ہے پڑھا نہیں, آپ نے تو فزیکلی دیکھا بھی ہے, اس کو آبزرو کیا ہے. اب میں سمجھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا کو میں جب پڑھتا ہوں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں اس وقت ڈیسیژن پاور نہیں ہے کسی کے پاس. وہاں ایک پاسداران انقلاب کا گروپ ہے, ایک ان کی پالیسی ہے, وہاں پر ایک سیاسی گورنمنٹ ہے جس کا فیس عباس اراغچی ہیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں, وہاں پر ایک گروپ ان کی پارلیمنٹ کا ہے جس کا فیس باقر کالباف ہیں, اور وہ ایک ریٹائرڈ پاسداران انقلاب کے جنرل بھی ہیں. سو وہ 3 ڈفرینٹ گروپس ہیں. از اٹ رائٹ کہ ایران کے اندر اس وقت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے, وہاں پر تقسیم اتنی زیادہ ہے؟ نہیں بالکل ہی, یہ تو غلط پوائنٹ آف ویو ہوگا. اس وقت بیسکلی ایران کی گورنمنٹ IGRC کے لوگ چلا رہے ہیں. اٹس ویری ویری کلیئر. اکانومسٹ کی رپورٹ آپ دیکھیں, بڑا اچھا آرٹیکل انہوں نے چھاپا. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے نتیجے میں ایران میں رجیم چینج ہو گیا ہے, مگر یہ وہ رجیم چینج نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ چاہ رہا تھا کہ IGRC, جس کو وہ کنزرویٹیوز کہتے ہیں یا ہارڈ لائنرز کہتے ہیں, وہ ریموو ہو جائیں. انفیکٹ اس اٹیک کے نتیجے میں جو وہ تمام لہر تھی ایران کی سوسائٹی کے اندر جو یہ کہتی تھی کہ جو علی خاتمی کے الیکشن سے شروع ہوئی تھی 97 سے, جو کہتی تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کریں اور سینکشنز ریموو کروائیں اور اپنی اکانومی کو جو ہے نا ڈیولپ کریں, پھر بعد میں دیکھیں گے باقی مسئلے. یہ ایک بہت اسٹرانگ ٹرینڈ تھا ایران کی اپنی رولنگ کلاس, رولنگ ایلیٹ کے اندر. اس کے خلاف احمدی نژاد اور یہ سارے تھے جو جن کو کنزرویٹیوز کہا جاتا ہے, رائٹ. تو یہ ڈبیٹ تھی ایران کے اندر کہ از دس ایون پاسبل. اب دیکھیں ویسٹ نے خود وہ دروازے بند کر دیے. جب وہ دروازے بند کر دیے تو جو ریفارمرز تھے انہوں نے بھی کہا کہ وہ تو دروازے بند ہو چکے ہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. سو IGRC has actually been able to consolidate power in Iran as a result of this 40-day war. سو اس وقت ایک ہی پالیسی ہے اور وہ پاسداران انقلاب کی ہے. Absolutely right. عباس اراغچی سے باقر کالباف, مسعود پزشکیان, مطلب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں نا. اگر وہ کوئی اب 1-2 انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, میں اگر یاد کروں صحیح طرح, کہ جس میں اسپیکر آف دی اسمبلی نے ایک اسٹیٹمنٹ جی, اور ان کے پاسداران انقلاب کے میڈیا نے آن ریکارڈ آ کر بتایا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, اور انہوں نے پھر وڈرا ریٹریٹ کیا اس سے. ایگزیکٹلی. سو واٹ ڈز اٹ شو؟ اٹ شوز کہ دے آر فالوئنگ دی IGRC. سیدھی بات. اور IGRC اس وقت دیکھ رہی ہے مجتبیٰ خامنہئی کی طرف. جی دیٹس کریکٹ. میں دیکھ رہا تھا کہ 15 سال سے ان کی اپیرنس کسی نے نہیں دیکھی کسی پبلک ایونٹ پہ یا کسی گورنمنٹ ایونٹ پہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی, اور ابھی ایک کوئی آڈیو پیغام ان کا کچھ ہفتے پہلے سامنے آیا تھا. جب آپ ایران میں تھے تو آپ نے کہیں پہ ان کا ذکر سنا یا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں سنا, وہ کیسے ہیں؟ نہیں, میں نے اس وقت کوئی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں نہ سنا, نہ ان کا کوئی ذکر سنا. میں بہت سارے لوگوں سے ملا وہاں پر, ان کے پارلیمنٹیرین سے ملا, پولیٹیشین سے بھی ملا, تھنک ٹینک سے ملا, فلاسفر سے ملا, بہت سارے مختلف لوگوں سے ملا جی, اور بہت اچھی ملاقاتیں میری رہیں. اور آئی کم بیک ود ویری گڈ فیلنگز اباؤٹ آل دا پیپل آئی میٹ. مگر میں نے کوئی ان کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ میرا مقصد جو تھا نا وہ ایران کی کوئی اندرونی سیاست میں وہ تھا نہیں. لیکن سپریم لیڈر کے وہ بیٹے ہیں نا, اور وہ بہت ایکٹیو تھے, لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا ان کا. نہیں, مجھ سے تو کم سے کم کوئی اس وقت, اب بھی دنیا نہیں جانتی کی بات ہے, اس وقت کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہے, تو اس وجہ سے کوئی ذکر. تو اب بھی جنرلی دنیا نہیں جانتی کہ وہ کس سوچ کے آدمی ہیں, وہ عمل دنیا جانتی ہے, نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی انسان کو اگر جج کرنا ہے تو اس کی ٹویٹس کو نہ دیکھیں, یعنی کہ اس کے الفاظ کو نہ دیکھیں, اس کے ایکشنز کو دیکھیں. اعمال سے سب, یہ تو حدیث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اعمال سے آپ کو کسی کے کردار کا پتہ چل جاتا ہے, سوچ کا پتہ چل جاتا ہے. اٹس ویری کلیئر کہ ہی ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں ٹھیک ہے ہم پھر لڑیں گے. اٹس ویری کلیئر. یہ کوئی کنفیوزنگ بات تو ہے ہی نہیں, ادروائز ایران رجسٹ کر ہی نہ رہا ہوتا اس وقت, کسی نہ کسی حوالے سے کمپرومائز کر کے کہہ دیا ہوتا ٹھیک ہے یار یہ نیوکلیئر جو ہمارے پاس چیزیں پڑی ہیں, یورینیم پڑا, یہ دے دو,
مان جاؤ اسٹریٹس آف ہارموز بھی کھول دو, بس ساری چیزیں مان جاؤ. تو اگر بہت سے لوگ ابھی بھی سوال کرتے ہیں کہ ایران کے پاس یہ شاید آخری موقع ہے کہ وہ یہ ڈیل کرے کہ نیوکلیئر کو چھوڑیں, یعنی نیوکلیئر ڈیل اس طرح سے کہ امریکہ کے حوالے یورینیم بھی کریں اور 20 سال کا معاہدہ بھی کر لیں کہ ہم دوبارہ سے یورینیم کو ایکٹیو نہیں کریں گے, اور اس کے بدلے میں جو ان سے معاشی پابندیاں اٹھائی جائیں گی اس سے اپنی معیشت کو بلڈ کریں, دنیا میں تیل بیچیں, اپنی معیشت کو کھڑا کر کے اکانومی کی پاور بن جائیں. تو آپ کا خیال ہے کہ ایران کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, امریکہ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے نا, یہ اللیگل ڈیمانڈ ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ٹو میک دس ڈیمانڈ, جو اصل بات ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر ایک تو ہمیں کلیئر بات ہے کہ اگر آپ نے نیوکلیئر ہتھیار کا مسئلہ ہے آپ کو کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہونے چاہیے, تو پڑوس میں اسرائیل کے پاس 90 نیوکلیئر ہتھیار پڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ہتھیار پڑے ہیں. اگر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ہتھیار ہیں ہی نہیں. ایران کے پاس جو یورینیم پڑا ہے وہ ویپنز گریڈ یورینیم نہیں ہے. یہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں, IAEA نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ایران کے پاس ویپنز گریڈ یورینیم نہیں ہے. تو جو یورینیم وہ واپس مانگ رہے ہیں وہ یورینیم وہ ہے جو لو گریڈ یورینیم ہوتا ہے, جو کہ استعمال ہوتا ہے بیسکلی نیوکلیئر پاور پلانٹس میں, بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایران نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اجازت دیتا ہے ہر ملک کو. بھائی نیوکلیئر پاور پلانٹس آپ بھی جانتے ہوں گے دنیا میں کئی ملکوں کے پاس ہیں, جو جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ان کے پاس نیوکلیئر پاور پلانٹ بہرحال ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل آپ پانی میں ڈالتے ہیں, بھاپ نکلتی ہے, بھاپ سے آپ ٹربائن چلا کے اور بجلی بنا رہے ہیں, بجلی بناتے ہیں. تو ایران نے بار بار یہ کہا ہے کہ IAEA آئے, اور وہ آئے ہیں, ہماری ساری فیسلٹیز چیک کریں. انہوں نے چیک کی ہیں, ہر چیز ٹاپ ٹو باٹم چیک کریں, جو ہمارے پاس مٹیریل ہے, جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, سب چیزیں چیک کریں. ہم ان کو فل ایکسیس دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ود ان دی انٹرنیشنل لا ہے, اس سے باہر ہے ہی نہیں. ہمارے پاس کوئی ویپنز گریڈ یورینیم نہ ہے, نہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے تو فتویٰ دیا ہے اس کے جی, ایک بڑی اسٹرکٹ ریلیجیس رولنگ ہے ان کی. آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ تھا جو بھی شہید ہوئے. ایگزیکٹلی, خامنہئی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ ایٹم بام, ایگزیکٹ الفاظ نہیں آپ کو بتا رہا, جو اس کی جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹم بام یا نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ بیسکلی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے بٹوین کمبیٹنٹ اینڈ اے نان کمبیٹنٹ. وہ ساری کے سارے شہر کو برباد کر دیتے ہیں, سب کو مار دیتے ہیں. اور یہ ہمارے نقطہ نظر میں جہاد کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ جہاد کمپیٹیٹرز کے خلاف تو ہو سکتا ہے, سویلینز کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. انفراسٹرکچر تو آپ تباہ نہیں کر سکتے, آپ تو درخت نہیں کاٹ سکتے. جانتے ہیں نا آپ اس بات کو, سب جانتے ہوں گے, پڑھی ہوں گے آپ نے, حدیث بھی ہیں, قرآن کے اندر بھی مینشنڈ ہے, اور ہسٹری میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ واٹ ور دا رولز آف انگیج. جو آپ کے خلاف تلوار اٹھائے اسی سے لڑنا ہے, اس سے آپ لڑ سکتے ہیں. کوئی گھر کے اندر اس سے نہیں آپ لڑ سکتے. فتح مکہ کی اگزامپل دیکھ لیں, ہر بندہ جو گھر کے اندر ہے, کسی کو کوئی عام معافی ہے سب کو. تو بات یہ ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال جو ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے, وہ ان کے مطابق ایک اسلامی قدم ہے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ہی نہیں, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں بنانے کی. تو دیٹس دا ریالٹی. اب جو مجتبیٰ خامنہئی جو اب سپریم لیڈر ہیں وہ ہارڈ لائنر بھی ہیں, اگر وہ اس ساری صورتحال کو, جنگ کو دیکھ کے کہ ہم نے نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنایا تب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, تو اگر وہ بھی یہ فتویٰ دے دیں کہ اب تو بنانا پڑے گا, ایسی پاسبلٹی تو نہیں دیا. مگر دیکھیں ایران کے اندر جب آپ دیکھیں, جب اٹیک ہو رہا تھا تو بہت ساری سوشل میڈیا فوٹیج اس وقت شیئر ہو رہی تھی, اس وقت انٹرنیٹ چل رہا تھا. اب تو بڑے عرصے سے انٹرنیٹ ہی بند پڑا ہے وہاں پہ. تو بہت سارے لوگ اسٹریٹ پہ, سڑک پہ آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بم بناؤ, بم. عوام میں لوگ کہہ رہے تھے, یس, ان ڈیمونسٹریشنز جو کہ پرو یا اینٹی اسرائیل اور اینٹی US ڈیمونسٹریشنز تھیں, وہاں پہ لوگ آگے کہہ رہے تھے بناؤ بم, کیونکہ دیٹس دی اونلی تھنگ جس کی وجہ سے وہ رک سکتے ہیں کہ وہ ہم پہ اٹیک نہیں کریں گے, ہمیں برباد نہیں کریں گے. اب میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں, لیٹس بی کلیئر, کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ایران شوڈ ڈو دس یا واٹ ایور, کیونکہ یہ بڑا رسکی پروپوزیشن ہے اس اسٹیج پہ خاص طور پہ. اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت رسکی چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اسمارٹ. بٹ پبلک کے اندر لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا چلیں ایران کو چھوڑیں. فرینکلی اسپیکنگ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر آپ نے انٹرنیشنل لا کو اوبے نہیں کرنا, آپ نے قانون بنایا,
آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا قانون بنایا, آپ نے جنیوا کنونشنز کا ایک پورا قانون ہے, آپ نے کئی قوانین موجود ہیں کہ وار میں آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ بریجز نہیں توڑ سکتے, آپ پاور پلانٹس نہیں توڑ سکتے, آپ واٹر سپلائی نہیں توڑ سکتے, آپ سویلین ایریاز پہ بم نہیں مار سکتے, آپ وغیرہ وغیرہ, بہت سارے قوانین ہیں نا, آپ پرزنرز آف وار کو قتل نہیں کر سکتے, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے قوانین ہیں. تو آپ کسی ملک کو اس طرح پر حملہ ہی نہیں کر سکتے جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. آپ کیسے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ریزولوشن نہ ہو, آپ حملہ کر دیں کسی ملک پہ, ہاؤ از دیٹ اے لیگل وار؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو اور پھر نیگوسیشنز کے دوران آپ نیگوسیٹنگ پارٹی کو قتل کر دیں, اسیسینیٹ کر دیں, دس از اگینسٹ انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے, تو آپ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. آپ فلسطین میں جا کے لوگوں کا قتل عام جینوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, which is against international law. I should not have to explain that. آپ جب انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑا دیں گے تو پھر جو کمزور ملک ہیں وہ کیا سوچیں گے, جو دنیا کے لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ وہ یہی بات سوچیں گے کہ اگر آپ نے قانون کی پاسداری نہیں کرنی, اگر آپ نے انٹرنیشنل لا کو قبول ہی نہیں کرنا, تو پھر تو ہم اپنا دفاع صرف اور صرف قوت کے حوالے سے ہی کر سکتے ہیں. دیر از نو ریکورس. دیکھیں, اگر لا چلتا ہے نا تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بندوق رکھوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں پولیس کو فون کروں گا, وہ آ کے معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اگر پولیس ہو ہی نہ تو پھر ہر بندہ اپنا دفاع خود کرے گا نا. تو اسی طرح اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن سب سے طاقتور قوتیں کرنا شروع کر دیں تو ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ پیدا ہوگی. تو لوگ یہی کہیں گے کہ پھر گھر میں بندوق رکھو, عام کرو اپنے آپ کو. اب دیکھیں ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو نارتھ کوریا میں بڑی گالیاں نکالتے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں, وہ فلاں ہیں ڈمکانے. مگر اس پورے معاملے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ تو ٹھیک ہی ثابت ہوئے پھر, کیونکہ ان کو نہیں کچھ چھیڑتا آ کے. وہ ڈر لگتا ہے نا وہاں پہ, ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, ان کے پاس میسائلز ہیں, ان کے پاس 1 ملین کی آرمی ہے, اور انہوں نے انویسٹ کیا اس کے اندر. اور وہ یہ کہتے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی تو بڑی بروٹل وار ہوئی نا 53 کے اندر, ملینز مر گئے. تو انہوں نے تو کہا کہ بھائی ہمیں سمجھ آ گئی امریکہ کیا ہے, ہم تو اپنے آپ کو اپنا دفاع کریں گے جو مرضی ہو جائے, ہم اسٹرانگ اسٹیٹ بنائیں گے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے, پبلک تو یہی کہہ رہی ہے. سو یہ جو ایک آفر امریکہ کی طرف سے مختلف ویسٹرن میڈیا ہی لکھ رہا ہے, اور وہ یہی تھی کہ ان پر سے معاشی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. کیا ایران کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا آئل ہے جتنا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس آئل ہے, اور وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. ابھی تو وہ بلیک مارکیٹ میں بکتا ہے, آفیشیلی بکے گا تو ایران اس سے پیسے بھی کمائے گا. بالکل ہو سکتا ہے شاید کہیں ہمیں بھی تیل مل جائے اور ہمارا بھی پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو جائے. لیکن کیا ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس چیز کو چھوڑیں تو معاشی پابندیاں ختم کروا سکیں, ٹریڈ کر سکیں فریلی؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے نا معاملہ, کیونکہ جو ان کا 79 کا انقلاب ہے اس کی کچھ پریمیسز ہیں, اس کے پیچھے کچھ سوچ ہے. میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں, مگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ اس چیز کو کہ اس کے پیچھے ایک ان کی سوچ ہے کہ بھئی سماج کو اس طرح سے ہونا چاہیے, یہ ہمارا ہسٹوریکل مشن ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کی مد میں آ کے انہوں نے بہت عرصہ حزب اللہ کو بھی سپورٹ کیا ہے, آج بھی کرتے ہیں. انہوں نے حماس کو بھی سپورٹ کیا, حالانکہ حماس ایک سنی آرگنائزیشن ہے, جی, اور انہوں نے ہوتیز کو بھی سپورٹ کیا ہے جو کہ زیدی شیعہ ہیں, جی, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف شیعاز ہیں. انہوں نے سیرین گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, بشار الاسد کی سیرین گورنمنٹ, جو کہ سیکولر گورنمنٹ تھی, تو ریلیجس تھی بھی نہیں. اب جو صدر بریگیڈ ہے, مقتدل صدر بریگیڈ ہے عراق کے اندر, وہاں عراق کے اندر ایران کا بڑا سیریس انفلوئنس ہے. تو یہ سب جو سلسلہ مڈل ایسٹ میں بنا پڑا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکٹ آئی وڈ سے 1980 سے لے کے اب تک جو گلف اسٹیٹس ہیں اور ایران کے درمیان پچھلے 45 سال سے ایک کولڈ وار مڈل ایسٹ کے اندر جاری ہے, جس کی وجہ سے پوری پاکستان پوری مسلم دنیا کے اندر سیکٹیرینزم پھیلا ہے. پہلے تو تھا ہی نہیں, ایسے ہی ہے, شیعہ سنی ایشوز یہ وہ فلاں جو پھیلے ہیں وہ 80s کے بعد ہی پھیلے ہیں. سو واٹ ول ہیپن ٹو آل آف دیٹ؟ یو سی دیٹس دا بگر کویسچن. آئی مین میں جب پالیٹکس کو دیکھتا ہوں تو آپ کو پالیٹکس ان کی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے نا. تو اٹس ناٹ سو ایزی فار دیم ٹو جسٹ سے کہ ہاں بس چھوڑ دو سب کچھ اور گلف اسٹیٹس کی طرح بن جاؤ. اگر وہ کریں گے, فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو اور گلف اسٹیٹس کی طرح بن جاؤ, then the legitimacy of the regime which was based on the Iranian revolution, ولایت فاقی and so on, اس پر ایک سوال آ جائے گا, اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان سے کیسے مختلف ہیں. وہ تو وہی چیز بن گئی پھر, you see.
سو اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے. دے ہیو ٹو شو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ بھائی وی اسٹینڈ فار سم تھنگ ڈفرینٹ. امریکہ جو ہے نا وہ ان کو کوئی ٹوکن میں کہہ رہا ہوں ٹوکن بھی وکٹری دینے کے لیے تیار نہیں. فرینکلی ایران جسٹ نیڈس اے ٹوکن وکٹری. یس, اپنے عوام کو بتانے کے لیے. ہاں, اگر ان کو فرض کریں کہ یہ آپشن مل جاتا ہے کہ چلو تم یورینیم رکھ لو, بھائی اس یورینیم سے وہ لڑ تو نہیں سکتے نا, وہ جنگ کا وہ ویپنز گریڈ یورینیم ہے ہی نہیں, تو وہ رکھ بھی لیں گے تو اٹس اے ٹوکن وکٹری, اٹس ناٹ نو بگ ڈیل, ٹھیک ہے نا. تو مگر امریکہ ان کو وہ ٹوکن وکٹری بھی نہیں دینا. سو آپ کا خیال ہے اگر یہ امن معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا یا اس میں یہ لیٹ ہو رہا ہے, ٹائم مزید لے رہا ہے, پرابلم از یو ایس ناٹ ایران. 100%. دیکھیں نا, اب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے یہ چھاپا ہے کہ ساری چیزیں اگری ہو گئیں. جس چیز پہ جو پاکستان میں 21 گھنٹے نیگوسیشن ہو رہی تھی, جس چیز پہ آ کے وہ نیگوسیشن ٹوٹی, وہ یہ تھی کہ امریکہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 سال کے لیے آپ نے نہیں کرنا, وہ کہہ رہے تھے 5 سال کے لیے نہیں کریں گے ہم. اب یار چلو آپ کہتے ہیں 5, میں کہتا ہوں 20, چلو پھر 10 کر لیتے ہیں, 15 کر لیتے ہیں, 12 کر لیتے ہیں, نہ تہاڈی نہ میری, جیسے ہوتا ہے نیگوسیشن میں کچھ تو آپ گیو اینڈ ٹیک. ہم تو ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہے تھے کہ 20 اور 5 پہ بحث ہو رہی ہے تو یہ 10-12 میں سیٹل ہو جائے گی, بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 5 سال 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. 5-10 سال کے اندر ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے آج کے دور کے اندر, خاص طور پہ اس قسم کی کہاں سے کہاں سچویشن پہنچ جاتی ہے. 5 سال میں تو ٹرمپ نے صدر بھی نہیں ہونا شاید. جی نہیں ہوں گے, یہ 3 سال ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ وہ سال ختم ہو جائیں گے, الیکشن ہو جائے گا. صحیح ہے. سو 20 سال کے لیے نہیں کرنا, 20 سال میں پتہ نہیں ایرانین رژیم میں ویسے ہی کوئی پتہ نہیں بڑی تبدیلی نہ آ جائے. 20 سال از اے لانگ پیریڈ. ایرانین رژیم میں بھی, چلے رژیم کا لفظ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے, اسٹیٹ کہہ لیں, گورنمنٹ کہہ لیں, ایران کے اندر بذات خود ایک ریزسٹنس بھی موجود ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. آج سے نہیں ہے, 90 سے ہے, 97 سے ہے کہ بھئی وہ ہارڈ لائن چیزیں ہم نہیں چاہتے اینی مور. اور وہ چیزیں دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی چینج ہوئی ہیں, یو سی, وہ مڈل ایسٹ میں بھی چینج ہوئی ہیں, وہ ایران میں بھی چینج ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ بتدریج. تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی چینج ہو رہی ہیں. تو 20 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے بھائی. 20 سال میں تو میں مر جاؤں شاید, تم زندہ بھی نہ رہوں. It was a ridiculous demand in my view. چلو 5-10 سال کر لو, 12 سال کر لو, کوئی کہیں بیچ میں آتے. It was. اب اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ اس وقت دنیا کے ورلڈ آرڈر کی مثال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ یہ بنا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہوا اور وہ اب تک چل رہا تھا, اور اب تھرڈ ورلڈ وار کو پاکستان نے یوں روکا ہوا ہے. پاکستان نے US اسرائیل وار آن ایران پر جو ہے نا اس کو نیگوسیشن کی اچھی کوشش ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ. ٹھیک ہے. مگر جو سچویشن اوور آل گلوب میں جاری ہے, رشیا, چائنا اور امریکہ, اسرائیل آن دی ادر سائڈ کے درمیان, وہ, اور اس میں یورپین یونین بھی ری آرم اور ری ایکوپ کر رہا ہے, اس میں نیٹو میں بھی بڑی سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. وہ ایک ایسا بڑی منصوبہ بندی ہے جو فرینکلی کسی بھی پاکستان جیسے ملک کے لیے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے. وہ جاری ہے اس وقت. ورلڈ وار 3 یہاں سے شروع نہیں ہو سکتی. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جاپان نے ریسنٹلی بل پاس کیا ہے کہ وہ ری آرممنٹ شروع کر رہا ہے اور اوفینسو ویپنس کی. اب پاکستان اس کو تو نہیں روک سکتا نا, کیسے روکے گا, ہمارے پاس کیا لیوریج ہے اس کو روکنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم تائیوان میں بحث چل رہی ہے کہ تائیوان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ $1.3 بلین کے آپ ویپنس خریدیں اور چین سے لڑیں. اس کے رسپانس میں کومن تانگ جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے, ان کی لیڈر گئیں جی سی پنگ سے ملی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں چلو $358 ملین کی ہم کر لیتے ہیں, مگر یہ ہم کو ATM مشین ہے کہ ہم 1.3 بلین کے ویپنز امریکہ سے خریدیں. ویری سیریس ایشو. واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ نتھنگ, رائٹ. اچھا, اسی طرح امریکہ پش کر رہا ہے یورپین یونین کو کہ آپ نے اپنی اسپینڈنگ کا اتنا %, اپنی GDP کا اتنا حصہ نیٹو کو دینا ہے. What can we do about it? Nothing. اب تو شاید امریکہ نیٹو سے نکل جائے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ بھی چکے ہیں. Let's see, it's not clear yet. وہ اس وجہ سے ٹرمپ جو اتنا شور مچا رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نیٹو آئے اور اسٹیٹس مدد کرنے کے لیے نہیں آئے. ہاں, وہ نہیں آئے تو اس لیے ناراض ہو گئے. اتنی آسانی سے شاید وہ نیٹو کو ابھی نہ توڑیں کیونکہ ان کو رشیا کا کافی پرابلم, مطلب دیٹس who it's built against. چلیے یہ بتائیں کہ اگر نیا ورلڈ آرڈر بنے گا تو اس میں پاورز کون سی ہوں گی, یا سپر پاور کون ہوگا, USA ہوگا یا چین ہوگا یا روس ہوگا؟ دیکھیں, نیا ورلڈ آرڈر اس وقت تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو US اکنامک ڈومیننس تھی نا,
وہ کلیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چائنا کے مقابلے میں. جو مین مسئلہ ہے نا امریکہ کو, جس کی وجہ سے وہ یہ اتنی اگریسو وارز کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ہیجمونک پوزیشن جو ورلڈ وار 2 کے بعد قائم تھی وہ ڈپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ چائنا کیچ اپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کو یہ نظر آیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا جو ان کا مین ایڈورسری تھا, مگر جو ان کی رشیا کی جو فوج تھی وہ نہیں ٹوٹی, وہ قائم ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یورپین تھیٹر آف وار میں اگر کوئی فوج ہے جو ہمارا اور نیٹو کی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے وہ رشین فوج ہے. تو وہ اس کو ایک میجر تھریٹ آج بھی تصور کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رشیا نے کئی دفعہ اپلائی کیا کہ ہمیں بھی نیٹو میں شامل کر لو. یس, رشیا نے کہا ہم بھی آ جاتے ہیں نیٹو میں, ہم اکٹھے کلیکٹیو سیکورٹی پیکٹ بنا لیتے ہیں, سانو بھی شامل کر لو. وہ ہے ہی تہاڈے خلاف, وہ ہے ہی انہوں دے خلاف, وہ آپ سے تو لڑنا ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ رشینز کو 2014 میں جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ ہمارے ہی خلاف تو بنائی گئی ہے. کیونکہ جب بار بار انہوں نے اپلائی کیا کہ ہمیں نیٹو میں شامل کر لو, اور نیٹو میں ان کو شامل نہیں کیا, اور ان کو نہیں شامل کیا بلکہ ایسٹرن یورپین کئی کنٹریز کو شامل کیا نیٹو میں, اور پھر یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کرنے جب وہ جا رہے تھے تو پھر رشیا کو کلیئر ہو گئی بات کہ یار یہ نیٹو اصل میں ہمارے خلاف ہے. تو دیٹس دا فیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس جنگ میں چین کہیں لڑنے کے لیے میدان میں تو نہیں آیا, اور آئی گیس وہ چین کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی ایکٹیو جنگ میں آ کے لڑے گا نہیں, لیکن چین ہر جگہ تھا. جس طرح پاکستان انڈیا کا اسٹینڈ آف ہوا تو انڈیا چیختا رہا, پیٹتا رہا, اور ہم نے کبھی ڈینائی بھی نہیں کیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین. سو چین آبنائے ہرمز کو کھلوا سکتا ہے, کہ چین ایران سے کہے تو یہ رستہ کھل سکتا ہے اور یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو یہ چائنا کی ہی لیوریج تھی جس کی وجہ سے ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. 21 گھنٹے کے ہاں جی, یہ جو یہاں پہ ڈائلاگ نیگوسیشن ہے, آپ اس کی دیکھیں نا وہ کس طرح ہوا, کس طرح سے امریکہ نے اپنے پتہ نہیں 14 نکات دیے, انہوں نے اپنے کوئی 10 نکات دیے, پھر چین نے 5 نکات دیے, پھر اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کی حکومت سے کہا کہ چلیں آپ اگر بات کرتے ہیں تو کریں. ہم نے بھی کہا ہوگا کہ اگر ہم آپ کے بیاف پہ بات کر دیں تو بتائیں, کریں. ہاں آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہاں جی کریں. تو سو بیہائنڈ دا سینس ایران کو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ لانے میں چائنا کا کردار ہے, کیونکہ 90% میں نے آپ کو بتایا آئل تو ایران کا جا رہا ہے. سو ایک ہی ملک ہے جس کے پاس کچھ لیوریج ہے اوور ایران, وہ چائنا ہے. اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے, جو پہلے میں ابھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیٹرو ڈالر کا جو ایک پیکٹ ہے کہ اس کو بھی کوئی خطرہ ہے, وہ ٹوٹ سکتا ہے, کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ میں یوان میں بیچوں گا, اور جو گزرنا چاہتا ہے وہ ٹول بھی یوان میں دے اور گزر جائے یہاں سے. یس, ناٹ اونلی دیٹ, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ تھی برازیل کے حوالے سے کہ لولا ڈی سلوا جو برازیل کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈالر اکانومی میں نہیں, ہم برکس وغیرہ کے تھرو اپنی ساری تجارت کریں گے, وہاں کے اندر تجارت وغیرہ کریں گے. تو مارکو روبیو کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. کیا اسٹیٹمنٹ ہے, غور کریں کہ اگر دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ سوئچ کر دیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہم نے ڈالرز میں نہیں کرنا, ہم نے وان میں کرنا ہے, تو پھر ہمارے سینکشنز کامیاب نہیں ہو سکتے, ہمارے ٹیرفس کامیاب نہیں ہو سکتے, ہماری اکنامک وار کی اسٹریٹجی ملکوں پر کامیاب نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی ایڈمیشن ہے ان کے. لیکن اگر دشمن خود مان رہا ہو یا مخالف خود مان رہا ہو کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمارا ایک بہت بڑا اکنامک ویپن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, وہ خود کہہ رہے ہیں, تو پھر کنسپیریسی, تو وہ جب خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا تو پھر تو یہ خوف وہاں بھی موجود ہے. ایبسلیوٹلی 100% موجود ہے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز, گلوبل ساؤتھ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر اس نے سوئچ کر دیا کہ بھئی ہم چائنیز کرنسی میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں, چائنا ہب بن جائے تھرو وچ دا گلوبل ساؤتھ ٹریڈس, تو پیٹرو ڈالر کی جو پاور ہے گلوبل اکانومی کو کنٹرول کرنے کی. دیکھیں نا آپ کے ملک اور ہمارے ملک, پیارے ملک پاکستان نے کیوں IMF کے پروگرام کو ایکسیپٹ کیا, کیونکہ ڈالرز کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. سیدھی بات ہے. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تقریباً 150 ملکوں کا مسئلہ ہے. ڈالر کے بغیر چل نہیں سکتے, ڈالر کے لیے لون لیتے ہیں تو آپ کی اکانومی ان کے قابو میں. امیجن اے سچویشن کہ جہاں آپ کے پاس 2-3 آپشن پیدا ہو جائیں, ڈالر میں بھی کر سکتے ہیں, آپ وان میں بھی کر سکتے ہیں, آپ روبل میں بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی برکس کے اپنی کریڈٹس میں کرنا شروع کر دیں, تو پھر آپ کی وہ ڈپینڈنس کم ہو جاتی. اگر ڈپینڈنس کم ہو جاتی تو امریکہ کا جو اکنامک اسٹرینگل ہولڈ ہے یا کہہ لیں آپ لیوریج ہے تھرڈ ورلڈ کے اوپر, وہ لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو لیوریج کوئی بندہ بھی پالیٹکس میں لوز کرتا ہے تو اس کو تو فیل ہوگا کہ امریکہ اس کو روک سکتا ہے کہ پیٹرو ڈالر ختم نہ ہو. تو اسی لیے تو جنگیں کر رہا. یو سی اکنامکلی نہیں نا روک پا رہے, وہ
اسی لیے جنگیں کر رہے ہیں. اس سے تو اور ٹریگر ہوگا کہ ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے. دیکھیں نا اکنامکلی انہوں نے روکنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں ہم ٹیرف لگا دیتے ہیں چین پہ, کوئی فرق ہی نہیں پڑا چائنا کو. ایسا ہی ہے ہاں جی, کیونکہ ٹیرف جو ہے وہ چینیوں نے تھوڑی دینا ہے, وہ تو امریکن کنزیومر نے دینا ہوتا ہے, وہ تو پیسے تو امریکنوں نے دینے ہیں, انہوں نے کہا لگا دے ٹیرف ہم لوگ بھی, اور وہ پھر بھی بکتی رہیں چائنا کی چیزیں. انہوں نے ٹیرف لگا دی, انہوں نے کئی ٹیرف لگا دی, انہوں نے کہا چلو ہم بھی لگا دیتے ہیں تمہارے پہ, یہ لو پھر. تو اس طرح ٹیرف وار ہوئی ان کے درمیان. چائنا کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کی گروتھ کو کوئی فرق نہیں پڑا, دے آر اسٹل گروئنگ ویری فاسٹ. تو جو اکنامک میجرز امریکہ نے کیے چین کو ذرا گرانے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں, پھر ہمیں ملٹری میجرز یوز کرنے پڑیں گے, اور ملٹری میجرز ڈائریکٹ چائنا کے خلاف تو ہم کر نہیں سکتے, نیوکلیر پاور ہے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ریسورسز کٹ آف کرتے ہیں, ان کے الائز کٹ آف کرتے ہیں, وینیزویلا پکڑو, گرین لینڈ پکڑو, ایران پکڑو, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تھائی لینڈ کو اپنے قابو میں, تائیوان کو اپنے قابو میں لے کے ان کے خلاف استعمال کرو, اینڈ جاپان کو اپنے ساتھ جوڑو تاکہ چین کے اوپر. پاکستان کی پوزیشن کو تھوڑا سمجھنا, اور دو چیزیں مجھے اس پر سمجھنی ہے اپنی آڈینس کے لیے, کہ اگر امن مذاکرات نہیں ہوتے, اور میں اس پہ آن ریکارڈ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ کو لے کے آنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے ابھی تک لاسٹ ٹویٹ کیا, اور اس میں انہوں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے ایران سے کافی زیادہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آئیں مذاکرات کے لیے بیٹھیں, ایٹ لیسٹ بات کریں, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. وچ مینس کہ شاید کہیں پہ یہ سوچ ہے کہ اب ایران نے ایک بہت ہارڈ پوزیشن لے لی, اور وہ کچھ ایسے مطالبے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تک نہیں مانیں گے ہم شاید اسلام آباد نہیں آئیں گے. سو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگی اگر امن مذاکرات نہیں ہوتے, دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے, سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آ جاتے ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے پاس تو کوئی آپشن پہلے بھی نہیں تھی. ہمارے پاس تو آپشن یہی تھی نا کہ ہم دونوں فریقین کو ٹیبل پہ بٹھائیں. ہمارے پاس کوئی لیوریج تو نہیں ہے ایران کے اوپر. ہم ایران کو کوئی کسی حوالے سے فورس تو نہیں نہ کر سکتے, ہم اس کو کوئی انسینٹیو بھی نہیں دے سکتے. ہم امریکہ کو کیا انسینٹیو دیں گے یا فورس کریں گے؟ تو ہمارا تو کردار یہی ہے کہ ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں آئیں بیٹھیں بات چیت کریں. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا کوئی لیوریج نہیں. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے, وہ ہے, مگر لیوریج نہیں ہے نا وہ. نہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی لاسٹ ایران نے 18 اٹیک کیے تھے سعودی عرب پہ. نہیں, میں پہلے سوال کا جواب دے دوں, پھر اگلے سوال کریں, ٹھیک ہے؟ مکمل ہو جائے نا بات, تک چیز سمجھ آ جائے. تو پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ نے سوال اس طرح سے کیا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, تو میں نے آپ کو جواب دیا پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, ماں سوائے اس کے کہ کنونس کرے کہ جی لڑائی نہ کریں, یہ کر لیں, ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ ہم کچھ خاص نہیں کر سکتے, ایک بات. دوسری, کیونکہ ہمارے پاس لیوریج نہیں. اگر ہمارے پاس لیوریج ہو تو ہم اور کچھ کر سکیں, مگر ہمارے پاس لیوریج نہیں, اور ہم نے جنگ تو کرنی نہیں ایران کے خلاف, گاڈ سیکس. یہ تو بالکل ایک نان ریڈ لائن ہے, یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, رائٹ. ویسے بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ٹوٹلی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, کہ یہ امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا ہے اس کو ہم ٹوٹلی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اللیگل ہے اور ان ایتھیکل ہے, ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشنز میں ہماری اسٹیٹمنٹ موجود ہے. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیکم پارٹی ان دس وار اگینسٹ ایران. تو دیٹس ناٹ ایون اگر ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہو کسی اور ملک کے ساتھ, دیٹ ڈیفینس پیکٹ جو آپ نے ذکر کر ہی دیا, تو چلیں بات کر لیتے ہیں. اٹ واز نیور ایمڈ اگینسٹ ایران. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں وہ ڈیفینس پیکٹ بنا تھا؟ وہ بنا تھا جب اسرائیل نے قطر کے اندر بم مارا تھا, حماس کے لوگوں کو, نیگوسیٹرز کو قتل کیا تھا, اسیسینیٹ کیا تھا. 2 دن بعد, اس کے 2 دن بعد گلف کنٹریز نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر پاکستان کے ساتھ کو پیکٹ بناؤ تاکہ ہم جو ہے معاملہ ٹھیک کریں. تو اٹس اونلی اگینسٹ اسرائیل. اٹس مینلی اگینسٹ اسرائیل. دیر از نو اگریمنٹ ود سعودی عربیہ کہ ہم جو ہے ایران پہ حملہ کریں گے. اور ایران کو ہم نے کئی دفعہ کلیریفائی بھی کی ہے یہ بات کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا کریں, ٹھیک ہے. تو کلیئر کریں بات, مینٹلی کلیئر کریں. پاکستان کے پاس کوئی ڈیزائنز نہیں ہے اور کوئی ارادہ فی الحال نظر نہیں آتا کہ ہم خام میں اپنے نیبر کے ساتھ جو ہے نا کوئی لڑائی لے لیں اس قسم معاملے میں. انفیکٹ ایرانینس تو ہماری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس پورے معاملے میں پاکستان نے ایک بہتر کردار ادا کیا. فار انسٹنس جب 12 ملک گلف کنٹریز کی اکٹھی ہوئی اور ہم بھی اس میں تھے, 12 میں سے 11 نے کہا کہ ایران کو ہم کنڈیم کرتے ہیں فار دیٹ کہ انہوں نے ہماری چیزوں پہ اٹیک کیا. پاکستان کی ڈیلیگیٹ واحد ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن تھا جس نے کہا کہ آپ ایران کو کنڈیم کریں مگر ساتھ اسرائیل کو بھی کنڈیم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے لاسٹلی یہ بتا دیں کہ دنیا میں جو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ ممالک جو 2 لڑنے والی پارٹیز کو بٹھا کر بات چیت کروا دیں اور اس کے نتیجے میں کوئی امن معاہدہ ہو جائے, سو ہماری یہ گڈ ول تو دنیا میں بنے گی, جو اس وقت ہے بھی. پوری دنیا میں پاکستان کو میڈیا کوریج مل رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی مالی فائدہ بھی مل سکتا ہے. ہماری معیشت کا جو کرنچ ہے, سوچنا ہی نہیں چاہیے مالی فائدے کا سوچنا, جہاں پہ ایک ایسی سچویشن, ہمارے قرضے ہی معاف کر دیں. نہیں دیکھیں نا, مالی فائدے کا سوچنا, آپ اور میں مالی فائدے کا سوچیں جہاں پہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ایک ایسی قوت
جس کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں کہ وہ دنیا پوری کو تباہ کر سکتا ہے, وہ کہہ رہی ہو کہ ہم اس اینشنٹ سویلائزیشن کو نیست و نابود کر دیں گے. اس سارے میں سے ہم مالی فائدے کی سوچیں, ہائے کتنی نیچ بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ایران کے اوپر جو اس وقت تھریٹ ہے وہ بہت سیریس تھریٹ ہے, بہت سیریس تھریٹ ہے. اور اگر ٹرمپ جو ہے وہ کیری آؤٹ کر لے اپنی ارادہ, اور جس طرح اس نے ٹویٹ کیا ابھی, تو وہ جس طرح نارتھ غازہ میں اسرائیل نے کیا, تو امریکہ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. ہمیں اس وقت اس بارے میں سوچنا ہے, یہ نہیں کہ اس میں سے ہم کیا فائدہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, نقصان بھی ہوگا, مگر آئی تھنک کہ ہمیں فائدے نقصان کو ذرا, اپنے فائدے نقصان کو ذرا ایک طرف دیکھنا چاہیے, کیونکہ اسٹیکس بہت ڈفرینٹ ہے اس سچویشن میں. دیکھیں جہاں پہ جینوسائڈ کی بات ہو رہی ہو, سویلائزیشن کی تباہی کی بات ہو رہی ہو, وہاں سے میں سوچوں کہ 10 روپے مجھے یہاں سے مل جائیں گے, ویری لو. ٹھیک ہے نا, سو لیٹس ناٹ ایون گو دیر. ایک آخری بات جو پچھلے سوال میں رہ گئی تھی وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. ایران نے کیوں کہا ہے کہ ہم نہیں آ رہے اسلام آباد؟ اس میں اسلام آباد سے کوئی مسئلہ نہیں, ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں. ایران نے صاف کہا ہے کہ بھئی ہماری کشتی جا رہی تھی, آپ نے اس پہ فائر کیا, پھر ٹیک اوور کیا, آپ نے اسٹریٹس آف ہارموز کو بلاک کیا, جو کہ ایک ایکٹ آف وار ہے اور وائلیشن ہے بیسکلی سیز فائر کی, اس لیے نہیں ہم آ رہے. سو دیٹس دا مین ریزن. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تیمور رحمان, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس وقت کی جو اسٹینڈ آف کی صورتحال ہے اس میں تمام پہلوؤں پہ ڈاکٹر صاحب سے سمجھ سکیں. آپ کسی پرٹیکولر ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, دوبارہ ڈاکٹر تیمور رحمان کو سننا چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.